بہت بڑے تابعی گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں۔ ابو ایوب سلیمان بن یسار رحمہ اللہ صحابہ سے احادیث سنی ہے، بڑے محدث ہیں، ان کا ایک لقب ہے، یہ فقیہ المدینہ کے نام پر مشہور ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی حدیث جب نقل کرتے ہیں تو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سلیمان بن یسار سے سنا ہے، اور بڑے بڑے حضرات ان کے شاگرد ہیں جو حدیث کی سند میں آتے ہیں، یہ مدینہ سے نکلتے ہیں مکہ کی زیارت کے لیے۔ ان کے ساتھ ایک دوست ان کا ساتھ چلتا ہے کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، راستے میں سفر میں بھوک لگتی ہے، دوست کہتا ہے میں کھانا لے کے آتا ہوں، وہ ان کے لیے کھانا لینے جاتا ہے، اور یہ نوجوان، یہ متقی شخص، یہ حیادار سلیمان بن یسار ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں ایک بدو قبیلے کی اعرابیہ، ایک خاتون بدو قبیلے سے آتی ہے، اور وہ جب دیکھتی ہے یہ بہت خوبصورت، قسیم اور حسین انسان نوجوان ہے، اور جب دیکھتی ہے تو ان کی طرف مائل ہوتی ہے، ان کی طرف آ کے اپنا نقاب اٹھاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب قصہ بیان کر کأنہا فلقۃ القمر، گویا وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح خوبصورت، لیکن ایک آیت ان کے ذہن میں، ایک آیت ان کے دماغ میں وارد ہوتی ہے، ایک آیت ان کے دل کو ہلاتی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں کو کہو کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں، اللہ کے خوف سے وہ اپنی نظر کو جھکا لیتے ہیں۔ وہ کہتی ہے تجھے میری حاجت نہیں ہے، تجھے میری ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی نظر کو یوں پھر پھیر لیتے ہیں، پھر وہ اس طرف سے سامنے آتی ہے اور وہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، زور سے چیخ مارتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ تو مجھے بچا لے، یا اللہ تو مجھے اس فتنہ سے بچا لے۔ جب وہ عورت دیکھتی ہے اور وہ ان کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، ان کا دوست آتا ہے کھانا وغیرہ، وہ پوچھتا ہے تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا، تمہاری آنکھیں اتنی کیوں، تمہاری آنکھیں نم ہیں اور آنکھوں سے جیسے تم روئے ہوئے لگتے ہو، تو وہ قصہ واقعہ سناتے ہیں، وہ دوست بھی رونے لگتا ہے، یہ بھی رو رہے ہیں۔ مکہ جا کے طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد سونے کے لیے اپنے حجرے میں جاتے ہیں، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ وہ یوسف جن جیسا حسین اللہ نے پیدا نہیں کیا، نصف الحسن ایک روایت میں، اور ربع الحسن اللہ نے یوسف کو دیا تھا، اور وہ عزیز مصر والا واقعہ بھی ان کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں یوسف بن یعقوب ہوں، تو وہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ آپ وہ نبی، اللہ کے نبی یوسف ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کا واقعہ قرآن میں پڑھا ہے، وہ عزیز مصر کی جو خاتون تھی، امراۃ عزیز تھی، اس سے کیسے اللہ نے آپ کو محفوظ کیا، وہ کتنا زبردست قصہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا قصہ بھی کوئی کم اچھا نہیں ہے، کیا خوب تم نے کام کیا ہے، اپنی جوانی کو بچایا ہے، اور اسی پہ ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب حیا ہوتا ہے، جب حیا ہوتا ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ حیا ہی ایمان ہے۔ حیا کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور ایمان کے بغیر حیا نہیں آ سکتا۔ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ اس آنکھ کو اندھا کر لیں، اس آنکھ کو اندھا کر لیں غیر محرم کی طرف دیکھنے سے، اس آنکھ کو اندھا کر لیں لوگوں کی کمیاں تلاش کرنے سے۔ غیر محرم سے اپنی آنکھ کو بچانا ہے، ناجائز حرام چیزوں سے اپنی آنکھ کو بچانا ہے، اور پھر دوسری چیز جس سے آنکھ کو بچانا ہے وہ لوگوں کی کمیاں تلاش کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، لوگوں کی کمیاں تلاش کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ براہ راست یہ بھی میرے رب کا حکم ہے، لوگوں کے اندر کمیاں نہ تلاش کرو، لوگوں کے اندر کمیاں دیکھنے سے بھی اپنی آنکھ کو میں اور آپ اندھا کر لیں، جھکا لیں، اپنی آنکھ کو جھکا لیں، کیونکہ یہ نظر ہے، جب اس آنکھ سے دیکھیں گے اس کمی کو دل میں لے کے جائیں گے، پھر زبان اس کو بولنے لگے گی، اور پھر سامنے والے کی ذلت کے اسباب پیدا ہوں گے، اور جس کو ذلیل کیا جائے، جس کو ذلیل کیا جائے، ذلیل کرنے والا اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، ذلیل کرنے والا میرے رب کی نظر سے گر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں،
میری بہنوں، آج معاشرے میں آنکھ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری آنکھ غلط ہو گئی۔ پوری دنیا کے باطل نے جو محنت کی ہے وہ میری اور آپ کی نظر پہ کی ہے کہ ان کی نظر کو خراب کر دو، پھر ان کے ایمان کو بچانے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ میں اور آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں، میں اور آپ اپنے نظر کی حفاظت کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور اللہ کا براہ راست حکم ہے، اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اے ایمان والیو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، پھر دیکھو کہ کیا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے، پھر دیکھو کیا محبت بھرا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اور اگر غلطی ہو جائے، اگر کبھی نظر غلط ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لو، فوراً اللہ کے سامنے گر جاؤ، فوراً اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی۔ تو میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مل کر ایک محنت کرنی ہے، اور وہ محنت کیا ہے؟ میں اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لوں۔ ان آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے کیا نہیں دیکھنا۔ اتنی خوبصورت آنکھیں میرے رب نے بنائی ہیں، جو کھلتی ہیں تو ہمیں سارا جہان نظر آتا ہے۔ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، میرا رب کہتا ہے میں نے جس کو آنکھیں نہیں دی ہیں، کل قیامت کے دن اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، کبھی ان سے پوچھو کہ ان کے کیا تصورات ہیں اور کیا احساس ہیں۔ یہ آنکھیں موجود ہیں ہمارے پاس، لیکن ان کا استعمال غلط ہو گیا۔ آج ان کا استعمال غلط ہو گیا۔ میرے گھر میں میرے بچے، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے گھر میں ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ اس نظر کے ہاتھوں گرفتار ہوتا جا رہا ہے، اس بد نظری کے ہاتھوں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے اس تابعی کی طرح، سلیمان بن یسار کی طرح، ہم ان جیسے نہ ہو سکیں، ان کی نقل تو کر لیں، کوشش تو کریں جھکانے کی۔ پھر دیکھیں، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کو محفوظ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ جہاں تک چلتی جائے گی، جہاں تک چلتی جائے گی، یہ فتنہ اور فساد پھیلاتی جائے گی۔ اور اگلی بات آپ کو بتاؤں، اور نظر رحمان کے طرف سے بھی ہے، اگر اس کی حفاظت کر لیں گے تو پھر جس نے نظر کی حفاظت کی وجد حلاوت الایمان، اس ہی لمحے، مفسرین نے لکھا ہے، جس نے اپنی نظر کو جھکایا اللہ کے خوف سے، اسی لمحے اس کے دل میں ایک ایمان کی حلاوت، مٹھاس پیدا ہوگی، جس کو اس کے علاوہ اور کوئی جس کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا۔ میں اور آپ اس نظر، غض البصر، اس نظر کو جھکانے والے بن جائیں، اس نظر کو کنٹرول کرنے والے بن جائیں۔